آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان جن جو پیدا کیا ہے، جسے ہم حمزات بھی کہتے ہیں، اسے قرین بھی کہا جاتا ہے، اور جو مس والا ہے قرآن مجید میں اس کو بھی قرین کہا گیا ہے، لیکن حمزات اور قرین اس جن کو زیادہ سوٹیبل ہے کہ جو پرماننٹ ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اس حمزات کی وجہ سے کوئی انسان بیمار نہیں پڑتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ کسی نے ہمیں بتایا کہ جی آپ کا جو حمزات ہے وہ آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، وہ آپ کی بیماری کا سبب بن رہا ہے۔ واللہ علم یہ لوگ کس پروف کی بنیاد پہ کہتے ہیں۔ میرے علم میں آج تک الحمدللہ کوئی ایسا پروف یا کوئی ایسا کیس نہیں آیا کہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ جی اس میں اس کا حمزات استعمال ہو رہا ہے اور وہ اس پر جادو کر رہا ہے، بیمار کر رہا ہے، اس کی وجہ سے کسی کو دورہ پڑ رہا ہے، ہاتھ پاؤں مڑ رہے ہیں اس کے، وہ بے ہوش ہو رہا ہے مریض۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حمزات کی ذمہ داری ہی اور لگائی ہے، اس کی ڈیوٹی اور ہے، صرف وسوسہ ڈالنا، برائی کی طرف مائل کرنا۔ اور قرآن مجید کے اندر 2-3 جگہ پر اس کا ذکر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اس شیطان کا دباؤ ان پر نہیں چلتا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا زور حمزات کا زیادہ اس پہ چلتا ہے جو اللہ پر توکل نہیں کرتے اور شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی بندہ کہے بھی آپ کا حمزات اس میں انوالو ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ذمہ داری لگائی ہے اس کو آپ خود اسیس کر سکتے ہیں کہ اگر تو آپ نیکی کے راستے پہ چل رہے ہیں، ٹائم پہ نماز ادا کرتے ہیں، صبح و شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، برائی سے بچ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے حمزات کا آپ پر کنٹرول نہیں ہے۔ اور اگر آپ نمازوں میں بھی ڈنڈی مار رہے ہیں، کبھی دل کیا تو پڑھ لیا، کبھی دل کیا تو جمعہ پڑھ لیا، کبھی دل کیا تو عید پڑھ لی، نہیں تو چھوڑ دیا، قرآن مہینوں کے حساب سے زندگی میں تلاوت نہیں آتی، اور روزہ وہ بھی مرضی سے رکھنا ہے، تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ اس حمزات کے وسوسوں کی وجہ سے، اس کے الہام کی وجہ سے، اس کے غلط روش کی وجہ سے وہ انسان ٹریک سے چینج ہو جاتا ہے، اسلام کے راستے سے ضلال مبین کی طرف چلا جاتا ہے۔